آپ نے جس کیفیت میں فضائل کے بیان کو سنا تو یقیناً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سے راضی ہوں، اس لیے کہ آپ ان کی والدہ کی مجلس میں موجود ہیں۔ جب بی بی اپنے بچوں کی مجلس میں آتی ہیں، حسین کی مجلس میں، تو اپنی والدہ کی مجلس میں بھی یقیناً ان کی خاص نظر کرم ہوگی۔ اور اتنی مظلومہ ہیں یہ دونوں، ماں اور بیٹی، کہ ماں سے جو منسوب قبر ہے بقیع میں نہیں معلوم ہمیں اصل قبر کہاں ہے، لیکن جو منسوب قبر ہے وہ بھی مسمار ہے۔ جو بیٹی کی قبر ہے بقیع میں منسوب قبر، وہ بھی مسمار ہے، اور جو ماں کی قبر ہے جنت المعلیٰ مکہ میں، اس پر بھی جانے کی اجازت نہیں، وہاں پر بھی تالے ہیں۔ اور دور سے کوئی ظاہر دیکھ لے تو دور سے سلام کر لے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو۔ عزیزوں، یہ جو مصائب کا سلسلہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مستورات، 3 بیٹیاں تو بڑی مظلوم ہیں، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ ہائے ہائے، یعنی ختیجہ کی بیٹی، ختیجہ کی نواسی، اور ختیجہ کی بیٹی کی پوتی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ، زینب، سکینہ، تینوں بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں۔ بی بی ختیجہ کی جب وفات ہوئی ہے تو حضور مکرم جنازے کو لے گئے، جنت المعلیٰ میں سپرد خاک کیا، وہاں پر حضور نے گریہ فرمایا۔ جب واپس آئے تو بی بی فاطمہ 5 برس کی تھیں، 5 برس میں یتیم ہو گئی، اتنا شدت سے گریہ فرما رہی تھی، امی امی کہہ کر، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے بی بی، مصائب آپ کے خانوادے کی کہیں اور مثال نہیں ملتی، ملتی ہے تو پھر اسی خاندان میں ملتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ نے تسلی دی بی بی فاطمہ کو، کاش کوئی سکینہ کو بھی تسلی دینے والا ہوتا۔ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی یتیمہ کو ایسے تماچے مارے گئے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین کی شہادت میں بڑی شباہت ہے، دونوں کا سر کاٹا گیا، دونوں کا سر دربار میں پیش کیا گیا۔ بڑی شباہتیں ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان خون کے آنسو رویا، امام حسین کی شہادت کے بعد بھی 10 شباہتیں لکھی ہیں علامہ جعفر شوستری نے خصائص الحسینیہ میں، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کو تماچے مارے گئے ہوں۔ یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر ہے کہ حسین کی بیٹی کو ایسے سلام کیا جائے کہ اس مظلومہ پر سلام کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ آج فاطمہ کی یتیمی کی رات ہے۔ یتیم شرعی اور یتیم فقہی تو کسی اور معنی میں ہے، لیکن بہرحال ماں کا سایہ جس کے سر سے اٹھ جائے وہ یقیناً یتیم ہے۔ اور جب ختیجہ جیسی ماں ہو، فاطمہ جیسی بیٹی ہو، اور یہی مصائب واپس تکرار ہوئے کہ جب بی بی فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی تو پھر بی بی زینب 5 برس کی ہے۔ روایت میں نے بعض خطبہ سے اور علماء سے سنی ہے کہ بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ زینب وہ صندوق لے آنا جو اس حجرے میں رکھا ہوا ہے، اور اس صندوق کو جب بی بی زینب لے کر آئیں، 5 برس کی تھیں، تو کفن نکالا بی بی فاطمہ نے۔ کون سی ایسی ماں ہوگی جو 5 برس کی بیٹی کو کفن دکھلا رہی ہو اپنا؟ ہیں آپ گریے کے لیے تشریف لائیں، کہا اے بیٹی یہ وہ کفن ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا، یہ آپ کی والدہ کا کفن ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا کو یہ کفن دے دیجئے گا تاکہ مجھے یہ کفن دے دے۔ اس کے بعد ایک اور کفن نکالا کہ یہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا کفن ہے۔ پھر ایک اور کفن نکالا کہ یہ آپ کے بھیا حسن مجتبیٰ کا کفن ہے۔ اچھا یہ سارے کفن بی بی زینب کو کیوں دے رہی ہیں؟ وجہ وہی ہے کہ بی بی ہے ام المصائب، بی بی زینب کو پنجتن میں سے ہر ایک کی شہادت کو دیکھنا ہے، لہٰذا اپنا کفن بی بی زینب کو دیا۔ 21 رمضان مولا علی کی شہادت کا دن آنے والا ہے نا، گریے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں کون سا ایسا مقام اور مہینہ ہے کہ جو خوشی کے ساتھ گزر گیا ہو؟ کہیں نہ کہیں کوئی غم کی کیفیت ہے۔ تو مولا علی کا کفن بھی دیا بی بی زینب کو، امام حسن کا کفن بھی دیا بی بی زینب کو۔ اب آپ گودیوں سے یا حسین سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، تو جب آپ کے ذہن میں سوال ہے تو بی بی زینب کے ذہن میں نہیں آیا کیا؟ شریکۃ الحسین نے فرمایا کہ اماں آپ کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بابا علی کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بھیا حسن مجتبیٰ کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، تو اماں میرے حسین کی کیا خطا ہے؟ حسین کا کفن کیوں نہیں جنت سے؟ اب زبان حال پڑھو تو گویا بی بی نے کہا حسین کو کفن نصیب نہ ہو سکے،
دائیں طرف کے گھوڑے حسین کے جسم پر بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا۔ ایک بہن تلے زینبیہ سے دیکھتی رہی اور فرماتی رہی صلی علیک ملائکۃ السماء، اے نانا آپ کے بدن پر ملائکہ نے نماز پڑھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں گلتا ہے، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء کٹتے جا رہے ہیں۔ آخر میں دو جملے سن لیجئے گا، ہر مصیبت کے اختتام امام حسین کی مصیبت پر ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے کسی کے مصائب کا دن نہیں، یہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ دیکھو ہم جب سلام کرتے ہیں نا امام حسین کو، تو امام حسین کو کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ایسے ہی سلام کرتے ہیں نا۔ لیکن جب امام زمانہ سلام کرتے ہیں زیارت ناحیہ میں، تو وہ حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ الگ سلام کہتے ہیں، ان لبوں پر سلام جو پیاس سے خوش ہو، ان دانتوں پر سلام جن پر چھڑی ماری جا رہی، اس انگشت سلام کے جسے کاٹ دیا گیا، اس سر پر سلام جسے لوکے نیزہ میں بلند کیا گیا، ان اعضاء پر سلام جسے جسم سے جدا کیا گیا۔ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کے لبھائے مبارک پر سلام، آپ کے دندان مبارک پر سلام، آپ کے اعضاء پر سلام، آپ کے سر مطہر پر سلام۔ امام کہتے ہیں ان رخساروں پر سلام کہ جن پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں بات تمام ہو گئی، اور میں چاہتا یہ ہوں چونکہ میری اس عزاخانے میں یہاں رمضان میں ایک ہی مجلس ہے، پھر بہرحال کسی اور مقام پر بھی جانا ہے خدمت کے لیے، تو ایک ذکر کم سے کم ہو جائے، کم سے کم مولا علی علیہ السلام کے لیے ایک ذکر ہو جائے جو شہید ہے ماہ رمضان ہے، ایک ذکر میں کر دوں۔ اے مولا حسین، ایک اللہ اکبر، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کہ مولا آپ کے سر اقدس پر بھی سجدے میں ضربت لگی، حسین کا سر بھی سجدے میں قلم کیا گیا۔ فرق یہ کہ جب علی کے سر پر ضربت لگی تو علی نے سر خود اٹھایا تھا سجدے سے، حسین نے خود سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا، حسین کا سر لوکے نیزہ پر بلند ہوا تھا۔ علی کے سر پر ضربت لگی فرق اقدس پر، تو مولا علی السلام کچھ دیر کے لیے غشی کے عالم میں گئے، اور جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ حسن موجود ہیں اور کچھ صحابہ موجود ہیں، لیکن حسین نظر نہیں آتے۔ کہا بیٹا حسن، حسین کہاں پر ہے؟ کہا بابا وہ آپ کے قدموں سے لپٹ کر وہاں شدت سے گریہ فرما رہے ہیں۔ حسین کی میری تقریر کا آخری جملہ ہے، آج ہی سے اگر اپنے آپ کو مولا علی پر گریہ کے لیے آمادہ کر دو، انشاءاللہ 19 رمضان تک یہ جملہ یاد رہے گا۔ حسین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا صبر کرنا، یہ دیکھو دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا۔ اللہ اکبر نا، یہ فرمایا مولا علی علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ نانا رسول اللہ موجود ہیں، یہ جعفر طیار موجود ہیں، یہ سب آئے ہیں مجھے لینے کے لیے، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا۔ بس یہ سنت دوبارہ دہرائی گئی کہ جب حسین نے اپنے جوان کے کلیجے سے برسی کا پھل کھینچا، کربلا میں علی اکبر کا لاشا ہلنے لگا، کہا بیٹا صبر کرنا، یہ دیکھ دادا اسماعیل کرے، یہ کیا کہے گا حسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین۔ جب افطار کے موقع پر پانی کو دیکھیں کہ چند گھنٹوں کی پیاس ہوتی ہے، لیکن پیاس کی سلام حسین پر جو 3 دن تک پیاس، سلام حسین پر جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سلام حسین پر کے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک سے باہر۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی پانی دیکھنا افطار پر تو ضرور کہنا السلام علی الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین۔ آپ مومنین ہیں، مجھے بار بار یہ جملے کہیں نہ کہیں آتے ہیں، مولا کی جانب سے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا والا اولاد الحسین، حسین کی اولادوں پر سلام۔ حسین کی ہر اولاد پیاسی رہی، علی اکبر بھی پیاسے، علی اصغر بھی پیاسے، لیکن علامہ نقد صاحب لکھتے ہیں جس شہید کے لیے بھی آپ سوچیں کہ کب تک پیاسے رہے، تو آپ وقت شہادت کو دیکھیں
وقت شہادت کے بعد وہ پھر حوض کوثر پر سیراب ہوئے نا. امام حسین عصر عصور شہید ہوئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیراب ہوئے. عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے, قاسم ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے, راہ کوفہ اور شام میں کون سی ایسی منزل تھی جہاں سکینہ پیاسی نہ رہے. صلی اللہ علیہ کیا بات. یا حسین یا حسین یا حسین.